جہاں میں نے صدر زرداری کو اور میاں نواز شریف کو اپیل کیا کہ میاں صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کے سیاست آسان ہو، مشکل نہ ہو. اور جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو 30 سال آپ لوگوں نے سیاست بھگتا ہے ویسے ہی آپ چاہتے ہو کہ آگے جا کے 30 سال ہم سیاست کریں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے جو نوجوان ہیں میں کھیلوں گا یا میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا، اور ان کا سیاست کا انداز، سیاست کا طریقہ کار آج بھی وہی ہے. اور جب آپ اس قسم کا تقسیم کا، نفرت کا سیاست کرتے ہو، جب آپ سیاست کو مخالفت سے آگے دشمنی تک لے کے جاتے ہو اور وہ بھی پھر ذاتی دشمنی پہ لے کے جاتے ہو، تو اس کا نقصان ریاست کو ہوتا ہے، سیاست کو ہوتا ہے. پورا وقت ہم نے زور دیا کہ ہم نے عدم اعتماد کے تھرو وزیر اعظم، سلیکٹڈ وزیر اعظم کو نکالنا ہے. ہم احتجاج کرنا چاہ رہے تھے، دانلی کے خلاف احتجاج کرنا چاہ رہے تھے، حکومت ہم پہ مسلط کیا گیا، ان کو ایکسپوز کرنا چاہ رہے تھے. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. آج بلاول بھٹو زرداری نے پوری قوم کو حیران کر کے رکھ دیا. بلاول بھٹو نے اسمبلی کے فلور پر ایسی تقریر کی کہ پورا ایوان ہل گیا. بلاول بھٹو نے کہا کہ میں نے آصف زرداری اور شہباز شریف دونوں سے کہا تھا کہ ایسی سیاست نہ کریں کہ کل کو ہمیں بھگتنا پڑے. اب آپ کی باری ختم ہو چکی ہے، اب ہماری باری ہے. خدا کے لیے سیاست کے اندر وہ گند نہ لائیں جس کو بعد میں برداشت نہ کیا جا سکے. آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. مگر جناب اسپیکر، سیاسی پارٹیز کو کچھ سیاست بھی اس طریقے سے کرنا چاہیے جس سے ہم یہ جو آپ صورتحال بنا ہے، ہمارا سیاست، ہمارا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اب اس سچویشن کو ہم ریکنسیلیشن کی طرف کیسے لے کے جائیں گے، ہم کیسے آخر میں یہ نظام کو چلنے دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی موقف یہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا رائے یہ ہے کہ ہمیں اگر نیا چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں، پھر وہ پرانا چارٹر آف ڈیموکریسی ہی سے اس پہ تمام نہ صرف سیاسی جماعتوں کے اور وہ سیاسی جماعتوں جو آج کل باہر ہے اسمبلی سے ان کے ساتھ بھی، مگر پھر دوسرے اداروں کو بھی اس چارٹر کو یا ماننا پڑے گا یا اس ڈائیلاگ کا حصہ ہونا پڑے گا جس میں ہم آخری کار آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ کیا وابڈا جو ہے وہ واٹر کا جو ہمارا وفاقی وزیر ہے وہ چلائے گا یا سپریم کورٹ کا کسی چیف جسٹس چلائے گا. ہم نے آخر کار وہ رولز آف دا گیم آپس میں طے کرنا ہے کہ کس چارٹر کے تحت، کس کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت نہ صرف ہم سیاسی جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیاست کریں گے، مگر کس طریقے سے ہمارے ادارے دوسرے ادارے کے ساتھ چلتے رہیں گے. ہمارا سلیکٹڈ حکومت کا مخالفت کرتے ہوئے ایک پوائنٹ پہ ہم سب زور دیتے تھے کہ سارے ادارے کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں جو 15-16 مہینہ کا موقع ہمیں ملا، اس مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہوئے کہ ہم نے وہ سارے جو ادارے ہیں ان کو اپنے دائرے میں کام کرنے کا جو سلسلہ ہے اس پہ ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں. سارے سیاسی جماعتوں کو نہ صرف سوچنا چاہیے، ایکٹیو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم یہ مسئلہ کو حل کریں. ورنہ چلے خان صاحب اریسٹ ہو چکا ہے، اپنا مکافات عمل ہے. میں تو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ پاکستان میں سیاستدان تو جیل جاتا ہے یا حکومت میں ہوتا، مگر آج نہیں تو کل کسی نہ کسی وقت وہ نکل جائے گا اور پھر جو بھی حکومت ادھر ہوگا وہی دھاندلی، وہی دھرنا، وہی سیاست چلتا رہے گا. یا خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار الیکشن جیت جائے. ہم پہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم سب سیاستدان بنیں، سیاست کو اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. میرا ایک سٹیٹمنٹ تھا ایک ہفتے پہلے شاید آج، جہاں میں نے صدر زرداری کو اور میاں نواز شریف کو اپیل کیا کہ میاں صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کے سیاست آسان ہو، مشکل نہ ہو. اور جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے
کہ جو 30 سال آپ لوگوں نے سیاست بھگتا ہے ویسے ہی آپ چاہتے ہو کہ آگے جا کے 30 سال ہم سیاست کریں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے جو نوجوان ہیں they are considered یہ 30 سال کی عمر سے کم ہے کہ ہمارا یہ روایتی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں. یہ سیاست دیکھتے دیکھتے وہ اب نہ ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں اور نہ کسی اور پہ بھروسہ کرتے ہیں. اور جو اس ملک کے سب سے بڑا اثاثہ ہے جو اس ملک کو ترقی لے کے دیں گے وہ یہ ہمارا نوجوان نسل ہے. جناب اسپیکر، میرا اپیل ہے، نہ میرا مطالبہ ہے، نہ صرف میرا جماعت سے مگر تمام سیاسی جماعتوں سے، کہ ہم اپنا رویہ اور اپنا سیاست کرنے کے طریقہ کار ایسے رکھیں جس سے وہ جو ہمارا 65% آف دا پاپولیشن 30 سال سے کم عمر کے نوجوان ہیں ان کا امید برقرار رہیں. We should not rob them of their hope because they will lead this country one day. اور ان کو اندازہ ہونا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس ہاؤس میں منتخب ہو کے آئیں گے تو چاہے ہم وہاں ہوں یا یہاں ہیں، ہم اپنے عوام کے مسائل ایک جنرل طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے میرے خیال میں ہمیں مزید وقت چاہیے. ہمارا کوشش یہ رہا ہے کہ اس سفر کو آگے لے کے چلے. اور جب ہم خان صاحب کا مخالفت کر رہے تھے اور ہم اپوزیشن میں تھے تو ہم اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی جمہوری دائرے میں رہنے کی کوشش کرتے تھے. ہم احتجاج کرنا چاہ رہے تھے دانلی کے خلاف، احتجاج کرنا چاہ رہے تھے اس مسلط جو حکومت ہم پہ مسلط کیا گیا ان کو ایکسپوز کرنا چاہ رہے تھے. مگر ہر وقت ہمارا یہ سوچ تھا، ہمارے ذہن میں یہ رہتا تھا کہ ہم سے ایسا نہ کام ہو جس سے سسٹم کو نقصان ہو، ہم سے ایسا نہ کام ہو جس سے جمہوریت کو دھچکا، ہم سے ایسا نہ کام ہو جس سے کوئی تیسری فورس، غیر جمہوری فورس جو ہے وہ فائدہ لے. جب ہم نے پی ڈی ایم بنائے یا جب ہم نے لانگ مارچ نکالے تو ان پلیٹ فارمز پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ رہتا تھا کہ آپ آ کے احتجاج کرے، آپ دھرنا جو ہے نہ دے، آپ کسی کو یہ اپرچونٹی نہ دیں کہ وہ اس سچویشن کا فائدہ اٹھائے. اور یہی وجہ تھا کہ اس پورا وقت ہم نے زور دیا کہ ہم نے عدم اعتماد کے تھرو وزیر اعظم، سلیکٹڈ وزیر اعظم کو نکالنا ہے. اور جبکہ تاریخ میں کبھی ایسے ہوا نہیں تھا، لیکن ہم سب کی محنت کی وجہ سے، ساری سیاسی پارٹیز کی اتحاد کی وجہ سے. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. آج بلاول بھٹو زرداری نے اپنی جماعت اور مسلم لیگ نون دونوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا اور واضح الفاظ میں کہا کہ آپ نے سیاست کو جس نیج تک پہنچا دیا ہے وہاں سے واپسی ہمارے لیے مشکل ہو چکی ہے.